سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ جناب والا معراج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ اور عظیم شاہکار ہے کہ جس کو سنتے ہی حضور کے عشاق، حضور کے غلام، جس کو پڑھتے ہی حضور کے غلام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ان کا دل محبت رسول سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم سنیوں کی ایک کمزوری ہے، ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم ہر وہ پہلو دیکھتے ہیں جس سے محبت رسول اجاگر ہو سکے، جس سے ذکر مصطفیٰ کو اجاگر کیا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حضور کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑھا دیتے ہیں۔ جناب والا میں کہتا ہوں ہمارا کام ہی حضور کے گن گانا ہے، ہمارا کام ہی حضور کا ذکر کرنا ہے۔ ہم نے ہر وہ چیز پڑھنی ہے جس سے حضور کی شان اجاگر ہو سکے، جس سے حضور کے غلاموں کا دل محبت رسول سے جگمگا اٹھے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، اور غلاموں کا کام بھی یہی ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے کھانا اسی کے گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، صدقہ ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اسی کے ہی گا رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے اعلان معراج فرمایا۔ اب مشرکین اور ابو جہل اینڈ کمپنی اس انتظار میں رہتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کو معاذ اللہ ان کی ذات پر طعن و تشنیع کی جائے، ان کے بارے میں گفتگو نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ اب یہ جب اعلان ہوا تو ان کو ویسے موقع مل گیا۔ اب ابو جہل جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ابو بکر آتے ہیں۔ اے ابو بکر، آج تو نے سنا ہے تیرے یار نے جس کے تو بڑے گن گاتا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے ابو جہل خیر تو ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارے نبی، تمہارے یار وہ ایسے ایسے کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر، پھر اس کے اندر انکار والی کیا بات ہے، اس کے اندر سوچنے والی کیا بات ہے؟ جب میرے یار نے کہہ دیا ہے، میرے حبیب نے کہہ دیا ہے، میرے آقا نے کہہ دیا ہے، پھر اس کے اندر دو رائے ہو نہیں سکتی۔ ہم نے خدا کو مانا ہے حضور کے کہنے پر، ہم نے ایک خدا کی عبادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں حضور کے کہنے پر، ہم نے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے حضور کے کہنے پر۔ جب حضور کے کہنے پر سب کچھ مان لیا، جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے معراج کی تصدیق کی، اللہ نے آپ کو صدیق بنا دیا، اور پھر اب افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اب ان کو موقع چاہیے تھا، موقع مل گیا۔ اب جاتے ہیں ادھر ادھر گلی محلوں کے اندر، شہروں کے اندر شور شرابہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب ابو سفیان گیا ہوا تھا کیسر روم کے دربار کے اندر، اور کیسر روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے اب آپ کو ان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں، بس ایک بات بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ان کی سچائی کا اور ان کی صداقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بتائیں۔ اب وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ جی آپ ان کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے میں مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں پر پھر ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اور میں اسی رات اسی لمحے کے اندر پھر واپس لوٹ آیا۔ جب ابو سفیان نے یہ بات کہی، اس وقت دنیا عیسائیت کا بڑا پادری وہاں پر موجود تھا، اور کہنے لگا ایک منٹ میری بات سنو، وہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل حق کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ پادری کہتا ہے کہ میرا یہ معمول تھا، میری روٹین تھی، میرا طریقہ کار تھا کہ میں رات کے وقت جاتا مسجد اقصیٰ کے اندر، سارے دروازے بند کرتا،
دروازے سارے بند کر کے میں آ کے اپنے گھر میں لیٹ جاتا۔ اس رات میں نے وہ دروازہ دیکھا، باب محمد جس کا نام ہے، میں نے اس کو بڑا بند کرنا چاہا، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے مستری کو بھی بلایا، انہوں نے بھی زور لگایا، لیکن کچھ بھی کارآمد نہ ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح کسی کاریگر اچھے کو بلا کر اس کو سیٹ کروائیں گے اور پھر بند کر دیں گے۔ جب صبح میں آیا تو دیکھا، جب اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسے ہل رہا تھا۔ جو رات زور لگا کر تھک گئے وہ ہل بھی نہیں رہا تھا، وہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا، ہم جیسے کھولتے کھل جاتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہماری الہامی کتابوں کے اندر یہ جو بات درج ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جائیں گے تو اسی مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد اقصیٰ کے اندر آئیں گے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ رات ان کی معراج کی رات ہے۔ جناب والا جو ماننے والے تھے، جو بھلے عیسائی تھا، پادری بھی تھا، تو اس نے بھی مانا۔ اب سوالات و جوابات ہونے لگے۔ اب ان کا خیال تھا مشرکین کا، ابو جہل اینڈ کمپنی کا، کہ حضور علیہ السلام بیت المقدس تو کبھی گئے نہیں اور کبھی گئے بھی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ معراج کو گیا، ایک لمحے کے لیے بندہ جاتا ہے تو کیا کیا دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر جی آپ بیت المقدس گئے تھے، آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کیسی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کون سا رنگ ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جب انہوں نے سوال کیا، رب کائنات نے، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا جبار اور قہار رب جو حضور علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتا ہے، جب مشرکین نے یہ سوال کیا، رب کائنات نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ حضور کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، اور حضور علیہ السلام ہر چیز دیکھتے جاتے، انہیں جواب دیتے جاتے کہ کھڑکیوں کا رنگ ایسا ہے، دروازوں کی تعداد اتنی ہے، شاطیر ایسے ہیں، یہ چیز ایسے ہے۔ جب وہ ادھر سے بھی نامراد ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں۔ اب ماننے والا بندہ ہو تو سن کے بھی مان جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان صدیق اکبر والا ہو تو پھر ایک الفاظ ہی کافی ہے، یار کا نام ہی کافی ہے۔ اور اگر بات ماننے والی نہ ہو، اگر دل کے اندر سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا جو ہے وہ ٹھپا لگا ہوا ہو، پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا جی ہمارے قافلے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، بتائیے وہ کس وقت آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ طلوع آفتاب، سورج کے طلوع ہونے کے وقت آئے گا، دوسرا قافلہ نصف النہار کے وقت آئے گا، تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا اس وقت آئے گا۔ اب جب حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام نے بھی سچ مانا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا، ہمارے آقا یہ الفاظ کہیں اور ان کے اندر رد بدل ہو جائے۔ اب وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب ماننے والے بھی پہاڑ پر ہیں، نہ ماننے والے بھی پہاڑ پر ہیں۔ اب دیکھیے ایک شخص، ایک ہستی، ایک لوگ جمع ہے عظمت مصطفیٰ کے پرچار کے لیے، دوسرے لوگ جمع ہے حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ شان کو گھٹانے کے لیے۔ ایمان کا موازنہ کرنا ہو تو ایسے کیا کریں۔ علماء سارے ہیں، منبر و محراب کے وارث سارے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا کرو کہ حضور کا پرچار کون کر رہا ہے، حق پر، حق کا معیار قائم کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام اپنے جو حضور کا امتی ہے، جو مسجد منبر محراب کا مالک، مسجد منبر محراب کا وارث، محراب رسول پہ بیٹھ کر کیا درس دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے، بتاتا کیا ہے۔ حضور سب کچھ جانتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں جانتے۔ حق اس بات سے دیکھا کرو، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان تھے۔ اب وہ پہاڑ پر چڑھے تھے حضور کی عظمت کا پرچار کرنے کے لیے، اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے آقا نے جو فرما دیا ہے سچ ہوگا۔ اور یہ لوگ جو چڑھے تھے پہاڑ پر، ان کا عقیدہ اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورج طلوع ہوا، ادھر مشرکین کی طرف سے آواز آئی اے مسلمانوں دیکھو سورج طلوع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے عشاقان مصطفیٰ کی آواز آئی اے نہ ماننے والو دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔
قافلہ بھی آ گیا ہے، پہلا قافلہ بھی آ گیا، نصف النہار والا قافلہ بھی آ گیا۔ اب جو تیسرا قافلہ تھا جس نے غروب آفتاب کے ٹائم آنا تھا، ان کو کوئی واقعہ پیش آ گیا، کچھ دیر ہو گئی، اب وہ قافلہ کچھ لیٹ ہوا۔ اب سورج اپنی حرکت کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اب ایسا ہوا کہ سورج بالکل قریب ہو گیا تو غروب ہونے کے، اور قافلہ کچھ فاصلے پر تھا۔ رب غفار رب العالمین احکم الحاکمین نے سورج کو حکم دیا، اے سورج اپنی رفتار کو مدھم کر دے، اپنی رفتار کو سست کر دے، اپنی حرکت کو روک لے۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو غروب ہوگا، قافلہ آئے گا، قافلہ ابھی دور ہے، اس لیے اے سورج تو اپنی حرکت کو روک لے، تیری حرکت روکنا گوارا ہے۔ نبی کی بات میں ادھر ادھر کی بات آنا گوارا نہیں ہے جناب والا۔ اب ہر کسی کی نگاہ سورج پر ہے، کسی کی نگاہ راستے پر ہے، کسی کی نگاہ سورج پر ہے۔ ادھر مشرکین کہتے ہیں اب قافلہ قریب آ گیا، سورج نے بھی غروب ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب قافلہ قریب آ گیا، سورج بھی غروب ہو رہا تھا، نام ماننے والے جو تھے نا، انہوں نے کہا اے مسلمانوں، اے نبی کے عاشقوں، اے صحابہ، تم کہتے ہو ہمارا نبی جو بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، دیکھو سورج غروب ہو گیا ہے، قافلہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور میرے آقا کے غلاموں نے بھی آواز لگائی، اے نام ماننے والو، اے مشرکو، دیکھو اگر سورج غروب ہو گیا ہے تو دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ جناب والا، عزت مصطفیٰ کا پہرے دار تو خود رب کائنات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے معراج کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تمہارا ایمان کتنا یقین کامل تک پہنچ چکا ہے، یا ابھی تک اس کے اندر کوئی کسر باقی رہتی ہے۔ ہم نے لہٰذا معراج کروا کر یہ واقعہ سارا بیان کروا کر تمہارے ایمان کی آزمائش کی ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تمہارا یقین ذات مصطفیٰ پر کتنا مکمل ہو چکا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، جنہوں نے معراج کا اقرار کیا اللہ نے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرما دیا، اور جنہوں نے نام ماننے کی رٹ لگائی تھی وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشین سہی، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔